لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين. أما بعد فقد قال امام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام: بسم اللہ الرحمن الرحیم. من بکا علی الحسین او ابقا او تباکا وجبت لہ الجنہ. صلوات پڑھیں بلند آواز سے بر محمد. میں اپنے لیے انتہائی سعادت سمجھ رہا ہوں کہ اس مجلس ایصال ثواب کے حوالے سے اور توسط سے آپ جیسے جانے پہچانے مخلص مومنین اور سامعین سے ملاقات ہو رہی ہے. اکثر و بیشتر میں متوپور کو یاد کرتا رہتا ہوں، اس لیے کہ 40-42 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا یہاں آتے ہوئے اور مختلف مقامات پر مجالس کو خطاب کرتے ہوئے. افسوس ہے کہ ہمارے بزرگان اب نہیں رہے، جن میں ہمارے نواں خان آل محمد گوناگوں خصوصیات کے حامل وزادار جناب دلاور حسین صاحب مرحوم و مغفور، جن کی یہ پہلی برسی ہے، اور بحمداللہ ان کے گھرانے کی طرف سے، خانوادے کی طرف سے بڑے حوصلے اور فراخ دلی کے ساتھ اس مجلس عزا کا اہتمام ہے. میں شکر گزار ہوں آپ حضرات کی محبتوں کا اور زحمت تشریف آوری کا. ماضی کی تہذیب اور اقدار کے ایک آخری نمائندے تھے دلاور حسین صاحب مرحوم نواں خان. چاہے وہ تہذیبی گفتگو ہو، مرثیہ خوانی کا ان کا انداز ہو، یا ریاست کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کو برتنے کے تقاضے ہوں، بحمداللہ مرحوم میں بدرجہ اتم وہ خصوصیات موجود تھی. اور اسی لیے راجہ احمد مہدی صاحب جو خود ایک عالم سے زیادہ بڑے عالم تھے، اور میں اس میں مولانا نادرۃ الزمن ابن حسن نونہروی تابہ سرا کے بعد اور 2-3 سال مولانا شبیر الحسن صاحب نونہروی ان کے بیٹے مرحوم نے خطاب کیا بارادری کی مجالس کو، اور پھر ان کے چھوٹے بیٹے مولانا ضیاء صاحب نونہروی نے
اور اس کے بعد تقریباً غالباً کم و بیش 30 سال تک میں خود بارادری کی 19 20 21 رمضان المبارک کی مجالس کو خطاب کرتا رہا ہوں. تو اس طرح سے یہ سب زمین بڑی وزادار زمین ہے متو پور کی، جہاں کی مٹی نے شخصیتوں کو جنم دیا ہے. معصوم متو پوری کو کون بھول سکتا ہے؟ ان کی شاعری کی اڑان، وہ افکار جو عام شعراء کے لیے، وہ خیالات جو عام مداحوں کے لیے فہم و ادراک کی گرفت میں لانا ذرا مشکل ہوتا تھا، معصوم متو پوری نے ان خیالات کو بھی اپنے اشعار میں نظم کیا ہے. ان 4 مصروں کو اگر رکھا جائے معصوم اعظمی کے، متو پوری کے، تو کئی قصیدے شعراء کے اس ربائی پر قربان ہو جائیں کہ جو انہوں نے کہا: نہ کوئی راہ، امام علی علیہ السلام کی حضور نذران عقیدت، کہ نہ کوئی راہ نہ رسم و رواج رکھتا تھا، نہ کوئی راہ نہ رسم و رواج رکھتا تھا، وہ اپنے سر پہ سخاوت کا تاج رکھتا تھا. لہو میں ڈوب کے قاتل کو دے گیا شربت، میرا امام خدا کا مزاج رکھتا تھا. تو معصوم اعظمی اسی دھرتی کی پیداوار آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن جو صاحبان نظر ہیں وہ ان کی شاعری سے اب بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں، جس میں ایک ان کا دیوانہ میں خود ہوں. متو پور کی دیگر خصوصیات، اگر ہم یہاں کی خصوصیات کا ذکر کریں تو وہ خود ایک مجلس درکار ہے، لیکن ماشاءاللہ یہاں کا جو 28 رجب کا جلوس ہے وہ بھی ناقابل فراموش ہے، اور دور دور تک اس کے چرچے ہیں اور اس کا تذکرہ ہے. اور جب سے یہ ذرائع ابلاغ، جس میں یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یہ سب آ گئے، تب سے کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے بہت جلدی پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے اور نشر ہو جاتا ہے. تو ماشاءاللہ 28 رجب کا یہ پروگرام، اس لیے کہ 28 رجب کے پروگرام میں یہاں سے لے کے بنگلور وغیرہ تک کر چکا ہوں، مگر یہاں کی جو روایت ہے، یہاں کا جو انداز ہے، یہاں کا جو خلوص ہے، وہ قابل ذکر ہے اور ناقابل فراموش ہے. بہرحال مجھے انتہائی فخر محسوس ہو رہا ہے محترم دلاور حسین صاحب کے اس برسی کی مجلس کو خطاب کرتے ہوئے کہ جو بیک وقت نوحہ خان بھی تھے، مرثیہ خان بھی تھے. اور آپ جانیں کہ نوحہ خان کی یا مرثیہ خان کی یا مداح اہل بیت کی یا ذاکر اہل بیت کی یا شاعر اہل بیت کی عظمت کیا ہے. اسی عظمت کے پیش نظر ہمارے امام ششم صادق آل محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو شخص حسین پر روئے، چاہے خود سوچ کے روئے، مصائب پڑھ کے روئے، سن کے روئے، من بکا، جو حسین پر روئے یا رولائے. اب رولانے والا چاہے خطیب ہو، ذاکر ہو، نوحہ خاں ہو، مرثیہ خاں ہو، شاعر ہو، جو حسین پر رولا سکے اور تباہ کا یا رونے والے کی صورت بنائے. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ رونا نہیں آتا، حالانکہ دل کو درد ہوتا ہے، جراحت قلبی کی زد میں سب آتے ہیں، مگر کبھی کبھی دل سوزی کے باوجود بھی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا، تو
تو ذمہ دار امام نے کہا دیکھو اگر آنکھ سے آنسو نہ بھی نکل سکیں تو تباکا رونے والے کی صورت بنا لو تب بھی تم پہ جنت واجب ہے۔ بالکل اسی طرح لوگ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اگر رونا نہ آئے تو پھر رونے والے کی صورت بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ تو اعتراض بالکل ویسا ہی ہے کہ اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے یا نابالغ ہے اور روزے دار نہیں ہے تو پھر شریعت نے یہ کیوں کہا کہ جو ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ روزے دار کی صورت بنائے؟ تو جس طرح احترام ماہ رمضان میں جو روزہ نہیں رکھ سکتا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ روزے دار کی صورت بنائے، اسی طرح جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل پا رہے ہیں احترام مجلس کا تقاضا ہے کہ وہ رونے والے کی کیفیت بنائے۔ ایک مرتبہ میں الفاظ کو اور دہرا دوں، من بکا علی الحسین، جو حسین پر روئے یا ابکا رولائے یا رونے والے کی صورت بنائے اس پہ جنت واجب ہے۔ یہی حدیث میں نے ایک سال کویت میں، بہت زمانہ ہو گیا تو میں ادھر یورپ امریکہ جا رہا ہوں برابر، لیکن وہ جب میں ان ملکوں میں تھا، ان علاقوں میں تھا مڈل ایسٹ میں، تو ایک مرتبہ عشرہ پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا تو ایک صاحب نے کہا کہ قبلہ یہ جو شخص حسین پر روئے یا رولائے یا رونے والے کی صورت بنائے، اس طرح کی حدیثوں کے پڑھنے سے اگر احتراز کیا جائے، پرہیز کیا جائے تو مناسب زیادہ ہوگا، ورنہ لوگ جنت میں جانے کے لیے رونے ہی کو کافی سمجھیں گے، پھر نماز روزہ سے دور ہو جائیں گے۔ میں نے کہا بڑا بدقسمت ہوگا وہ حسین کا چاہنے والا جو اس نیت سے روئے کہ رونے سے ہمیں جنت مل جائے۔ ہم تو ظاہر ہے کہ حسین پر اس لیے نہیں روتے کہ جنت مل جائے، اس لیے کہ جنت ورنم تو ہم بہت اہمیت نہیں دیتے، ہم تو فرش عزا بچھا کر اسی کو جنت بنا لیتے ہیں۔ بھئی فرش عزا تو اپنی عظمت میں جنت سے بڑھ کر ہے، اگر فرش عزا مجلس جنت سے بڑھ کر نہ ہو تو جنت والے جنت چھوڑ کر یہاں کیوں آئے؟ غور فرما رہے ہیں؟ روایتوں میں ہے، حدیثوں میں ہے، تاریخ میں ہے کہ فرش عزا جب بچ جاتا ہے اور حسین کی مجلس منعقد ہوتی ہے تو جنت والے جنت چھوڑ کر یہاں آتے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ حدیث ہم بڑے فخر سے پڑھتے ہیں اس لیے کہ امام صادق نے کہا ہے کہ جو شخص حسین پر روئے یا رولائے یا رونے والے کی صورت بنائے اس پہ جنت واجب ہے۔ ایک جملے پر میں یہ سمجھتا ہوں متو پور کا یا جو بھی میرے سامنے ہیں چہکتے بولتے مولائی سامعین، وہ خاموش نہیں رہ سکتے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ جو حدیث ہے امام ششم کی اس کے ترجمے کا کمال ہے کہ آپ سب خاموش نہیں رہیں گے۔ بھائی یہ جو امام نے کہا کہ جو شخص میرے جد حسین پر روئے اس پہ جنت واجب ہے، یعنی جنت میں جانا ہمارا دعویٰ نہیں ہے، امام کا وعدہ ہے۔ غور فرمانا محترم، اگر ہمارا دعویٰ ہو تو آپ کچھ کہہ سکتے ہیں، ہم تو دعویٰ ہی نہیں کرتے، یہ تو امام کا وعدہ ہے، اور وعدہ بھی اس امام کا ہے کہ جو مالک جنت ہے، اس مالک جنت امام نے کہا۔ اب یہ مرحوم نوحہ خان، مرثیہ خان، نوحہ خانی ہو یا مرثیہ خانی ہو، اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی تاریخ انسانیت پرانی ہے، یعنی جناب آدم ہی کے زمانے سے نوحہ خانی کا بھی آغاز ہے، مرثیے کا بھی آغاز ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اس وقت جناب آدم جو باپ تھے حابیل کے بھی قابیل کے بھی وہاں موقع پر موجود نہیں تھے جب قتل کی واردات انجام ہوئی ہے، لیکن جب جناب آدم تشریف لائے جس ضرورت سے گئے تھے تو دیکھا کہ میرے بیٹے حابیل کو انہی کے بیٹے قابیل نے قتل کر دیا ہے، تو فوراً حضرت آدم نے قابیل پہ لعنت بھیجی اور اپنے بیٹے حابیل پر
درود و سلام بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ قاتل امام، قاتل معصوم ہے تو لعنت کا مستحق ہے۔ اور ظاہر ہے کہ میں وہ تسلسل نہیں پیش کرنا چاہتا، وقت زیادہ ہو جائے گا، ورنہ تاریخی شواہد کی بنیاد پر آج تک قابیل پر عذاب ہو رہا ہے کہ اس نے ایک خلیفہ الہی جناب حابیل کو قتل کیا تھا، اس کی پاداش میں آج تک قابیل پر بڑا سنگین عذاب ہو رہا ہے اور لعنت بھی ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یزید پر لعنت نہ بھیجو اس لیے کہ خدا ارحم الراحمین ہے، اگر معاف کر دے تو تمہاری لعنت کہاں جائے گی، تو پرہیز کرو شیعو، یزید پہ لعنت نہ بھیجو۔ ان سے مہدی حسن وائی جلال پوری اتنی بات کہنا چاہتا ہے کہ جب اللہ نے حابیل کے قاتل قابیل کو معاف نہیں کیا تو حسین کے قاتل یزید کو کیسے معاف کرے گا؟ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ بیٹے کی لاش پر جناب آدم نے مرثیہ بھی پڑھا، روئے بھی، قاتل پر لعنت بھی دی۔ پھر اس کے بعد مرثیہ خوانی اور نوحہ خوانی کا سلسلہ آدم سے چل کے جناب نوح تک پہنچا۔ نوح اس میں فاعل ہے، نوح کا مطلب نوحہ کرنے والا، نوحہ پڑھنے والا۔ نام ہے عبد الرحمن، مگر چونکہ اتنا نوحہ پڑھا حضرت نوح نے کہ عبد الرحمن سے لقب ہی نوح ہو گیا، اور خدا چاہتا تو ان کے نام پر سورہ رکھتا، سورہ عبد الرحمن، مگر نام پر سورہ نہیں رکھا، لقب پر سورہ رکھا، سورہ نوح، نوحہ کرنے والا نبی، نوحہ کرنے والا نبی، نوحہ کرنے والا نبی۔ مسلمانوں اگر نوحہ بدعت یا حرام یا غلط ہوتا تو ایک نبی کا لقب نوح نہ ہوتا۔ جناب نوح کا لقب نوح ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نوحہ کرنا اللہ کو پسند ہے، مرثیہ اللہ کو پسند ہے۔ پھر آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ مرثیے کی تاریخ یا نوحے کی تاریخ یا شاعری کی تاریخ مسلسل سفر کرتی رہی، اور ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں حالات کا مرثیہ پڑھا۔ جناب یحییٰ آرے سے شہید کر دیے گئے، ان کے لواحقین نے جناب یحییٰ کا مرثیہ پڑھا۔ اور پھر جب رسول عربی کا زمانہ آیا، آخری نبی کا زمانہ آیا، تو آخری نبی کو تو اللہ نے شاعر نہیں بنایا، بڑے ذمہ دار سامعین ہیں، اللہ نے آخری نبی کو محمد عربی کو شاعری کی اجازت نہیں دی، جبکہ حضرت علی کی شاعری موجود ہے کتابوں میں، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شاعری موجود ہے، امام حسن کی شاعری موجود ہے، امام حسین کے اشعار تاریخ میں موجود ہیں، امام زمانہ تک کے اشعار، ہر امام کے اشعار، رباعیاں، قصیدے تاریخ میں موجود ہیں، مگر رسول اللہ کو اللہ نے شاعر نہیں بنایا، اس لیے کہ شاعری میں عام طور سے کچھ مبالغہ ہوتا ہے، کچھ بات بڑھا چڑھا کے کی جاتی ہے، کچھ گریز ہوتا ہے، کچھ استعارہ ہوتا ہے، کچھ حسن بیان کے لیے شاعری میں بات بڑھا دی جاتی ہے، کوئی خوبصورت نہیں ہے مگر شاعری میں خوبصورت کہہ دیا جاتا ہے، کوئی پھول جیسا نہیں ہے مگر شاعر اسے پھول جیسا کہہ دیتا ہے،
تو اللہ نے سورہ یاسین قرآن مجید کا 36واں سورہ اس کی آیت نمبر 69 میں یہ کہہ دیا وما علمناہ الشعر وما ينبغي، میں نے اپنے رسول کو محمد کو شاعر نہیں بنایا، نہ شاعری ان کے لیے موافق تھی۔ توجہ شاعروں میرے محترم، اللہ نے اس مصلحت کے تحت اپنے رسول کو شاعر نہیں بنایا کہ اگر نبی ہدایت کی بات کرتے، نصیحت کی بات کرتے تو اس وقت کے اہل عرب شاعری کہہ کے اسے ٹال دیتے۔ اللہ نے کہا میرا رسول وما محمد الا رسول، میرا رسول بس رسول ہے، شاعر نہیں ہے۔ یعنی جو کہے وہ ہدایت ہے، جو کہے وہ آیت ہے، جو کہے وہ حدیث ہے۔ میرے رسول کا کہا ہوا کوئی بھی جملہ شاعری نہیں ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ کیا شاعری کا ملکہ نہیں تھا رسول میں؟ رسول اللہ کو شاعری اتنی پسند تھی کہ اگر رسول کی پسندیدہ شاعری پر بحث ہو تو اچھا خاصا وقت چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے نا شیخ سعدی بہترین شاعر ایران کے، اور ان کی مشہور ربائی بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ بلغ العلا بکمالہ، وہ محمد جو کمال تک پہنچا، بلغ العلا بکمالہ، وہ محمد جو کمال تک پہنچا، کشف الدجا بجمالہ، وہ جس کے وجود سے اندھیرے مٹ گئے اور ماحول میں اجالا آ گیا، حسنت جمیع خصالہ، وہ رسول جس کی سیرت حسن ہی حسن ہے۔ تو 3 مصرے کہے تھے شیخ سعدی نے، چوتھا مصرع نہیں ہو پا رہا تھا۔ جب چوتھا مصرع ہوگا تبھی تو ربائی ہوگی نا۔ نماز صبح کے بعد 3 مصرے کہہ کے بیٹھے رہ گئے، چوتھا مصرع لگ ہی نہیں رہا ہے، بہت پریشان ہوئے۔ نماز ظہرین کے بعد پھر بیٹھے، پھر نہیں ہو رہا ہے چوتھا مصرع۔ نماز مغربین کے بعد پھر بیٹھے، زوجہ نے کہا کھانا کھا لیجئے، کہا جب تک ربائی مکمل نہ ہوگی نہیں کھاؤں گا۔ لیکن کب تک انتظار کرتے؟ 10-11 بجا رات کا تو کھانا ہی پڑا۔ اس کے بعد سو گئے، خیریت ہے نہیں؟ جب سو گئے تو خواب میں رسول آئے۔ دیکھیے شاعری کا ذوق کتنا ہے، ذوق شاعری محمد عربی میں ہے، مگر شاعر اس لیے نہیں بنایا کہ ان کے کلام کو، حدیث کو، بات کو کوئی شاعری کہہ کے ٹال نہ دے، اس لیے رسول کو اللہ نے شاعری سے روکا۔ خواب میں رسول اللہ آئے، شیخ سعدی کے خواب میں، کہ شیخ سعدی تم نے 3 مصرے کہہ لیے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، چوتھا مصرع کیوں نہیں کہہ دیتے؟ صلو علیہ وآلہ، صلوات ہو محمد پر اور ان کی آل پر، صلوات پڑھ دینا پر محمد وآلہ۔ غور فرمایا؟ تو ذوق شعری بہت تھا ہمارے رسول کو، خود نہیں شاعر، ورنہ ان کے چچا حضرت ابو طالب نے جو اشعار کہے، کبھی کبھی رسول اللہ فرمائش کرتے تھے، ہے کوئی جو میرے چچا کے اس شعر کو سنائے، اس شعر کو سنائے۔ سنتے رہے نا اپنی زندگی میں اپنے چچا ابو طالب کی شاعری کو، رسول اللہ سنتے رہے، اس لیے کہ حضرت ابو طالب سے بہتر اور اعلیٰ شاعر تاریخ عرب میں کون گزرا؟ ارے مسلمان نام لیتا ہے، مسلمان نام لیتا ہے، یہ ہمارا شاعر، حسان ہمارے شاعر، یہ شاعر، وہ شاعر۔ بھیا ابو طالب کی شاعری میں اور دیگر عرب والوں کی شاعری میں فرق یہ ہے کہ اوروں نے شاعری کی اعلان رسالت کے بعد،
ابو طالب نے شاعری کی اعلان رسالت سے پہلے۔ اس فرق کو بھی تو محسوس کریں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ 40 کفار آئے تھے مل کے، بڑے وی آئی پیز کفار، سربراہردہ کفار، اور کہا ابو طالب سے، ہمارے سردار اب آپ اپنے بھتیجے سے کہہ دیں کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں۔ کہا ٹھیک ہے، میرا بھتیجا بھی آئے گا تو تمہارا پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ آئے محمد عربی تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ ابھی کچھ کفار آئے تھے اور یہ کہا ہے کہ اب اگر ہمارے خداؤں کو تمہارے بھتیجے محمد نے برا کہا تو ہم سخت نوٹس لیں گے۔ تو حضرت محمد عربی کہتے ہیں، میرے شفیق چچا، اگر یہ ایک ہاتھ پر سورج دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو میں تبلیغ دین سے باز نہیں آؤں گا۔ اب جو اپنے بھتیجے کا حوصلہ دیکھا حضرت ابو طالب نے، تو جو مسلمان ابو طالب کو کافر کہتا ہے اس نے فوراً 40 شعر کہے۔ پہلے سے شعر نہیں کہا تھا، کہتے گئے، قصیدہ بنتا گیا۔ اس میں کا ایک شعر سنا دوں۔ حضرت ابو طالب نے کہا، واللہ لن یصلو الیک بجمعہم حتی اوسدا فی التراب دفینا۔ اے بیٹا محمد، تم کھل کر تبلیغ کرو، جب تک تمہارا یہ چچا ہے سارے کفار مل کے بھی آ جائیں تب بھی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ حالانکہ ابو طالب کے پاس نہ فوج ہیں نہ اسلحے ہیں، پھر بھی اتنا بڑا دعویٰ ہے، حتی اوسدا فی التراب دفینا، جب تک میں زیر تراب نہ ہو جاؤں یہ کفار تمہارا مل کے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب اسلحہ نہیں ہے تو اتنا بڑا دعویٰ کیوں؟ جب ہتھیار نہیں ہے ابو طالب کے پاس تو اتنا بڑا چیلنج کیوں؟ اسی حقیقت کو تو پیش نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر سر علامہ اقبال نے کہا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ رکھتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی۔ کافروں کو اسلحوں کی ضرورت ہوتی ہے، کافروں کو ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابو طالب مومن ہے، انہیں اسلحوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رسول شاعر نہیں تھے مگر ذوق شعری رکھتے تھے۔ مگر اس کے بعد آپ حضرت علی کی بات کی جائے تو کیا کیا اشعار کہیں، رباعیاں کہیں، خدا کی قسم وہ تو نہج البلاغہ، نثر کا نہج البلاغہ ہے۔ اگر نظموں کو اور اشعار کو جمع کیا جائے تو ایک منظوم نہج البلاغہ پھر تیار ہو جائے۔ حضرت علی اظہار العرب کے اشعار پڑھیے مولا کائنات کے، فرماتے ہیں آقا علی کہ لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ نصیحت کے اشعار ہیں مولا علی کے، ترجمہ کروں، سب موڑ میں آ گئے ہیں نا۔ لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ وہ خوبصورتی کوئی خوبصورتی ہے جو کپڑوں کو پہن کے حاصل ہوتی ہے، خوبصورتی اور حسن دراصل علم کا ہوتا ہے، ادب کا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اسی مزاج کا ایک شعر اور ہے آقا علی کا، فرماتے ہیں کہ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ مر گیا ہو، یتیم وہ ہے جس کے پاس علم نہ ہو، ادب نہ ہو۔ تو حضرت علی کی شاعری کیا غضب کی شاعری! حضرت علی کے اشعار آپ ملاحظہ فرمائیں، جناب سلمان کی میت پائے ہیں تو جو ربائی پیش کی ہے کیا لاجواب ربائی ہے، 4 مصرے ہیں۔ ان کے کفن پر لکھا حضرت علی نے مدینے سے مدائن آ کے، بڑی بہترین ربائی ہے، بہت ہی ذوق سے پڑھنے اور سننے والی ہے۔ یا جنگوں میں جو رجس پڑھا ہے حضرت علی نے، وہ ان کی شاعری کا
ایک شاہکار ہے مولائے کائنات کی. جنگ خیبر میں جب آیا تھا مرحب حضرت علی کے سامنے تو اس نے بہت للکار کے رجس پڑھا تھا. مرحب نے، یہودی ہے نا، اس کی ماں بھی یہودی، ماں یہودی ہے تو بیٹا یہودی ہوگا نا. للکار کے رجس پڑھا تھا علی کو خطاب کر کے. وہ آنے والے مرد مجاہد، تمہیں معلوم ہونا چاہیے انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. سوچا تھا اس سے پہلے 39 دن تک جو آئے تھے اسی طرح کا یہ بھی مجاہد ہو، مگر پورے جلال و جمال ایمانی میں آن کر ابو طالب کے بہادر اور شیر بیٹے نے جب یہ کہا تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھا ہوگا، مگر سن انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. یہ شعر تو آپ بہت سنتے رہتے ہیں نا، علی کا یہ رجز انا الذی سمتنی امی حیدرا، مگر ذرا مکمل کر لوں. فرماتے ہیں آقا علی مرحب کو خطاب کر کے انا الذی سمتنی امی حیدرا زرغام آجام ولیس قصورا، اور اے مرحب تو نے اپنی کتاب توریت میں جس قصورہ نامی شیر کا ذکر پڑھا ہے وہ قصورہ میں ہوں، میں ہوں قصورہ. اور ولیس آجام. اچھا یہ بتائیے مرحب کی ماں کون ہے؟ یہودن. اردو زبان میں نو کے ذریعے مؤنث بنتا ہے فیمیل، ہے نا. جیسے کوئی سونار ہے، مرد ہے، اس کی عورت کیا کہی جائے گی؟ سونارن. کوئی اگر دھوبی ہے تو اس کی بیوی کیا ہوگی؟ دھوبن. نو کے ذریعے مؤنث بنتا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب جیسے ہی یہ سنا مرحب نے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اس کے قدم پیچھے ہٹنے لگے. وہ یہ کہتے ہوئے پیچھے ہٹا کہ میں اس سے نہیں لڑوں گا، اس لیے کہ میری ماں نے کہا تھا بیٹا مرحب سب سے لڑنا، مگر جس کا نام حیدر ہوگا اس سے نہ لڑنا. تو یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں حیدر ہوں، اب میں اس سے نہیں لڑوں گا. بزرگان محترم رئیس الواعظین مولانا کرار حسین تابہ سرا کا نام کہ شیعہ نے نہیں سنا ہوگا. وہ جب جنگ خیبر پڑھتے تھے تو یہاں ایک نقطہ پڑھتے تھے کہ بڑی دیر تک لوگ نعرہ لگاتے تھے اور سبحان اللہ واہ واہ کی ایک جھڑی لگ جاتی تھی. وہ یہ پڑھتے تھے خیبر کا ذکر کرتے ہوئے کہ حیرت ہے کہ یہودن کی سمجھ میں آ گیا کہ حیدر سے نہیں لڑنا چاہیے، رسولن کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ اور ہمارے محترم صلوات بر محمد. میرے لیے نہیں، رئیس الواعظین کرار حسین صاحب کے لیے کچھ اور سبحان اللہ آپ کہہ دیں تاکہ ان کے نامہ اعمال میں یہ سبحان اللہ پہنچ جائے. شب جمعہ کو مردوں کو، شب جمعہ میں مردوں کو انتظار ہوتا ہے. میرے لیے حیرت ہے. واہ کرار صاحب قبلہ تابہ سرا، آپ کی روح کو ہمارا سلام. کیا جملہ ہے کہ یہودن کی سمجھ میں آ گیا کہ حیدر سے نہیں لڑنا چاہیے، یہ رسولن کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ تو قابل فخر سامعین حضرت علی کی شاعری اور ابو طالب کی شاعری.
ایک نوحہ خان، ایک مداح، ایک مرثیہ خان کہ ایصال ثواب کی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، جو زندگی بھر ذکر اہل بیت کر کے روتے رہے، رلاتے رہے اور اس حدیث کے مصداق رہے۔ دیکھیں شاعری بھی کتنی بڑی عبادت ہے، شاعری فن بھی ہے، عبادت بھی۔ اگر صرف غرض دنیا ہو تو فن ہے، اگر محمد و آل محمد سے محبت کے ساتھ ہے تو عبادت ہے۔ تو شاعری عبادت بھی ہے، اور ایسی عبادت ہے جو عبادت مقبولہ ہے، اس لیے کہ ذکر علی عبادت مقبولہ، علی کا ذکر عبادت مقبولہ ہے، چاہے نثر میں ہو چاہے نظم میں ہو۔ تو بزرگان محترم، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ شاعری کا مزاج اور ذوق ایک ایسا فطری ذوق ہے کہ جو ہر انسان میں، حد یہ ہے کہ اللہ کے پاس بھی ذوق شعری ہے، اللہ میاں بھی شاعر ہیں، مگر بس علی کے لیے۔ غور فرما رہے ہیں؟ آپ تو جانتے ہیں نا کہ 13 رجب کو ابو طالب کا بیٹا اللہ کے گھر میں پیدا ہوا، مگر اب اس بچے کا بھی کوئی نام نہیں ہے، یہ بچہ انون ہے۔ 13 رجب، 14 رجب، 15 رجب، 3 دن گزر گئے، آنکھیں بھی نہیں کھولی ابو طالب کے بیٹے نے، فاطمہ بنت اسد کے نور نظر نے، آنکھیں بند ہیں۔ 2-3 گھنٹہ آنکھ بند ہو جائے تو قیامت ہے ماں کے لیے، اور 3 شب و روز آنکھیں بند ہو، مگر فاطمہ زہرا کو کوئی، فاطمہ بنت اسد کو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، جانتی ہیں کہ ان بند آنکھوں میں بھی بڑی دور بینی ہے۔ علی کا معیار نظر چہرے رسول ڈھونڈ رہا ہے، بشکن آنکھیں کھول کے بتوں کو کیوں دیکھے۔ 16 رجب کو اللہ کے گھر سے پہلی امامت چلی، ابو طالب کے گھر سے آخری رسالت چلی۔ لفظیں بدلوں آپ کے، آپ باذوق ہیں ماشاءاللہ، یا یوں کہوں کہ اللہ کے گھر سے نصف نور چلا، ابو طالب کے گھر سے نصف نور چلا۔ نصف نور جب خانہ کعبہ کے قریب ملا تو اس وقت نہ کیمرہ تھا، نہ ٹی وی، نہ فوٹوگرافر، مگر جوش ملیح آبادی نے اپنے فکر کے کیمرے سے اس پوز کو محفوظ کیا کہ جس وقت نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ اور پھر پوری تفصیلات ہیں، ان تفصیلات کو نہیں پیش کرنا ہے، مجھے تو عرض کرنا ہے ایک مرثیہ خاں، ایک مداح خاں، ایک شاعر اہل بیت کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ 16 رجب کو پھر ابو طالب نے اپنے بچے کو محمد کی گود سے لے لیا۔ دیکھیں ہر ماں باپ کو فکر ہوتی ہے جب ان کے یہاں ولادت ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی اچھا نام ہو، تو کوئی اچھا نام رکھنے والا بھی ہو، کوئی محلے کا بزرگ ہو، بستی کا مولوی ہو، کسی کی پہنچ لکھنؤ کے جناب تک ہے تو وہاں تک رسائی، کسی کی پہنچ سیستانی صاحب تک ہے، خامنئی صاحب تک ہے، تو نام رکھنے کے سلسلے میں وہاں تک پہنچ ہو گئی۔ اب مسلمان کیا کرے گا؟ جس ابو طالب کو کافر کہتا ہے اس کی پہنچ اللہ تک ہے۔ اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ میں 3 اہل سنت کتابوں کے حوالے دیتا ہوں، اپنے حوالے بھی بہت ہیں لیکن 3 اہل سنت کے کتابوں کے حوالے ہیں۔ ایک علامہ سید محمد صالح کشفی ترمذی کی کتاب کوکب دری ہے، علامہ عبید اللہ بسم الامرسری کی کتاب ارجح المطالب ہے، علامہ شیخ سلیمان قندوزی حنفی کی کتاب ینابیع المودت ہے کہ حضرت ابو طالب جناب عمران بائیں بغل میں اپنے 4 دن کے بچے کو یوں لیے ہوئے ہیں اور داہنے ہاتھ سے حضرت ابو طالب غلاف خانہ کعبہ پکڑے ہوئے ہیں اور ڈائریکٹ اللہ سے خطاب کر رہے ہیں، نہ کسی فرشتے کا واسطہ، نہ کسی جبریل کا فاصلہ، جو ڈائریکٹ اللہ کو خطاب کر کے گفتگو کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔
اچھا، ابو طالب نے نثر میں گفتگو نہیں کی، شاعری میں اللہ سے خطاب کیا. فرماتے ہیں ابو طالب، یا رب یا ذل غسق الدجی والقمر المبتلج المضی بین لنا فی حکمک المقضی ماذا تری فی اسم ھذا الصبی. اے تاریک رات کے خالق، روشن چاند کے مالک، تو فیصلہ کر دے ماذا تری فی اسم ھذا الصبی، کہ میرے اس بچے کا نام کیا ہوگا. ابو طالب اللہ سے کہہ رہے ہیں میرے اس بچے کا نام کیا ہوگا. جس بحر، جس ردیف، جس قافیے میں ابو طالب نے اللہ سے مخاطب ہو کے کہا، ان کتابوں میں آپ دیکھیں فوراً سبز تختی میں 4 مصرے لکھ کے آئے، ربائی لکھ کے آئی، ربائی کا خالق پروردگار، 4 مصرے کہنے والا پروردگار. وہ 4 مصرے اللہ کے یوں ہے کہ خصصتما بالولد الزکی والطاہر المنتخب الرضی علی اشتق علی من شامخ علی علی اشتق من العلی. اے ابو طالب، میں اللہ تمہیں تمہارے اس بیٹے کی ولادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو پاکیزہ ہے، جو نقی ہے، جو طاہر ہے، جو زکی ہے. اور تم نے اپنے بچے کے نام کے رکھنے کے سلسلے میں مجھ سے کہا ہے، مجھ پروردگار سے کہا ہے، تو میرا فیصلہ بس یہ ہے کہ میں بھی علی ہوں، تیرا بیٹا بھی علی ہے. توجہ ہے مولانا محترم؟ صلوات پڑھ دینا بر محمد وآلہ. اللہ بھی شاعر ہے، اللہ بھی مداح ہے، مگر بس اہل بیت کے لیے. جبریل بھی شاعر ہیں، مگر بس علی کے لیے. جنگ احد میں کیا خوبصورت مصرع پڑھا حضرت جبرائیل نے جب تلوار لے کے آئے، جب ذوالفقار لے کے آئے، تو مصرع بھی پڑھتے رہے جو فضا میں گونجتا رہا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. پھر شاعری نے قدم اور بڑھایا. اگر چاہیں تو میں حضرت علی پہ کچھ رک جاؤں اور دیکھیں. قابل فخر سامعین، 18 ذی الحجہ ہے، غدیر کا میدان ہے. نبی نے اعلان کیا ہاتھوں کو بلند کر کے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہ اعلان جب ہوا تو وہاں 1,24,000 کے مجمع میں شاعر بھی بہت زیادہ تھے. میں صرف 2 شاعروں کا حوالہ دوں. حسان بن ثابت نے قصیدہ غدیر لکھا، وہ 6 شعر ہیں اس کے قصیدہ غدیر کے. رسول اللہ نے توجہ سے وہ شعر سنے تو ایک فقرہ کہا جو دعائیہ فقرہ ہے. فرماتے ہیں یا حسان، توجہ ہے نا سب کی، یا حسان مویدن بروح القدس لما نصرتنا بلسانک. اے حسان بن ثابت، تمہیں روح القدس کی ہماری مدح اور شاعری میں تائید ملتی رہے گی. ما نصرتنا بلسانک، جب تک تم اپنی زبان سے ہم اہل بیت کی نصرت کرتے رہو گے. یعنی نوحہ خان کو صرف نوحہ خان نہ سمجھو، مرثیہ خان کو صرف مرثیہ خان نہ سمجھو، ذاکر کو صرف ذاکر اور خطیب نہ سمجھو، بلکہ یہ نظم و نثر کے ذریعے کے ذکر اہل بیت کر رہا ہے. اور رسول نے اپنی زبان سے ان سب کو اہل بیت کے ناصروں میں شمار کیا. یہی تو الفاظ ہیں، نصرت کا، جب تک تم نصرت کرتے رہو گے. تو ذکر اہل بیت کرنا، مرثیہ پڑھنا، نوحہ پڑھنا، یہ بھی ایک نصرت اہل بیت ہے، نصرت حسین ہے.
عمرو عاص نے 12 شعر غدیر کا کہا تھا. اچھا وہ رسول نے کہا تھا نا کہ من قال بیتن فینا بن اللہ بیتن لہ فی الجنہ، جو شخص ہماری شان میں ایک شعر کہے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر ہے. اچھا قالا تو ہے، من قالا بیتن. اب وہ قالا یہ کہ کوئی شاعر کہے، بھائی سے شاعر کے قالا ہو، یا پڑھ رہا ہو، شاعر نہیں ہے مگر مرثیہ پڑھ رہا ہو، نوحہ پڑھ رہا ہو، قصیدہ پڑھ رہا ہو، کسی شاعر کا کہا ہوا تو وہ بھی قالا کے ذہن میں آ سکتا ہے. جو بھی ہماری شان میں ایک شعر پڑھے کہے، من قالا بیتن فینا بن اللہ لہ فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنتا ہے. رسول تو صادق ہے نا، سچے ہیں نا. انہی رسول کی ایک حدیث اور ہے کہ من مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، جو شخص بھی بغض اہل بیت دل میں رکھ کے مر جائے وہ جنت کی بو نہیں سونگھے گا. ایک طرف رسول نے کہا جو ایک شعر کہے ہمارے لیے جنت میں ایک گھر بنتا ہے، دوسری طرف جو بغض اہل بیت دل میں رکھے وہ بوئے جنت نہیں سونگھ سکتا. اسی غدیر ہی میں کچھ لوگ امام حسن کی خدمت میں آئے کہ آپ کے جد رسول کا یہ قول ہے نا کہ من قال بیتن فینا بن اللہ بیتن لہ فی الجنہ، جو شخص ہم اہل بیت کے لیے ایک شعر کہے اس کے لیے جنت میں ایک گھر. کہا ہاں، کہا ہے ہمارے جد نے. کہا یہ بھی حدیث ہے کہ من مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ. کہا یہ بھی صحیح ہے. کہا تو عمرو عاص نے تو 12 شعر غدیر کے کہے ہیں، اب اس کی جنت کا کیا ہوگا؟ امام حسن نے کچھ لوگوں کو لیا، کہا چلو اس کے پاس، وہ ایک خیمہ زن تھا. آئے امام حسن، کہا تم نے جو شعر کہے ہیں ہمارے بابا کی شان میں 12 شعر وہ بہت اچھے ہیں، تم اسے بیچو گے عمرو عاص؟ کہا فرزند علی اتفاق سے پیسوں کی بڑی سخت ضرورت ہے. کہا اچھا یہ 12,000 درہم لو، قصیدے کا پرچہ مجھے دے دو. اس نے 12,000 درہم لیا، قصیدے کا پرچہ واپس کر دیا. امام حسن نے خرید لیا قصیدہ گویا. اس کے بعد مسکرا کے اپنے چاہنے والوں سے کہا اب سمجھے میرا جد کتنا سچا تھا. جب اس نے 12,000 درہم لے کے قصیدہ بیچ دیا تب اس کا جنت پہ کوئی حق نہیں رہ گیا. غور فرمائے گا محترم. تو آپ دیکھیں رسول اللہ کتنا شیر ذوقی رکھتے تھے، اور حضرت علی علیہ السلام پھر امام حسن علیہ السلام. امام حسن نے مداحوں کی اور شاعروں کی، مرثیہ خانوں کی، نوحہ خانوں کی بڑی حوصلہ افزائی کی ہے. خود شہزادی فاطمہ زہرا بہترین شعر کہنے والی خاتون اور شہزادی تھیں. امام حسین کے اشعار تو کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں، ہماری کوتاہی ہے ہم پڑھتے نہیں. امام حسین نے فرمایا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. اس کا مصرع کیا ہے؟ الموت اولا من رکوب العار. کیا ترجمہ ہے؟ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. ایک ہی مصرع تو ہے نا جس کا ترجمہ بہت مشہور ہے، مگر یہ ایک شعر ہے نا. دوسرا مصرع کیا ہے؟ والعار اولا من رکوب النار، مگر دین و مذہب کو بچانے کی خاطر بظاہر ذلیل ہو جانا جہنم میں جانے سے بہتر ہے. نہیں بات نہیں واضح ہو پائی، مجھے رکنے کا بھی وقت نہیں ہے. تو امام حسین کی شاعری اور مداحوں کو، مرثیہ خانوں کو، نوحہ خانوں کو کیا نوازا ہے اہل بیت علیہ السلام. دیکھیں تاریخ میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی امام خود منبر پر گیا ہو، ایسا ہوا بھی ہوگا لیکن زیادہ تر اپنے دور کے جو مرثیہ خان تھے، جو نوحہ خان تھے، جو شاعر تھے، انہیں منبر پر بٹھاتے تھے ہمارے معصومین اور ہمارے ائمہ. اور یہ مرثیہ خان، نوحہ خان، ذاکر اور خطیب کا شرف ہے کہ امام کے ذاکر، نوحہ خان اور خطیب عرشہ منبر پر بیٹھا ہے، امام فرش عزا پر بیٹھا ہے. کیا بلندی ہے مداح کی.
کیا بلندی ہے شاعر کی، کیا شرف ہے مرثیہ خان کا، کیا شرف ہے نوحہ خان کا۔ گرامی قدر سامعین، پھر آپ دیکھیں کہ یہی امام حسین ہے کہ جنہوں نے مداحوں کو، شاعروں کو، مرثیہ خانوں کو، نوحہ خانوں کو اتنا نوازا ہے کہ جو قابل ذکر ہے۔ حج کو عمرے سے بدلا 8 ذی الحجہ کو، 9 ذی الحجہ کو آ گئے تھے امام حسین میدان عرفات میں، 9 ذی الحجہ سنہ 60 ہجری کو۔ دعائے عرفہ جیسے ہی تمام ہوئی، ویسے ہی ایک مداح اہل بیت آ گیا، ایک شاعر آ گیا، ایک ذکر کرنے والا آ گیا کہ مولا میں کچھ شعر سناتا ہوں۔ امام حسین نے کہا سناؤ۔ اس نے پہلے اللہ کی حمد کے اشعار سنانا شروع کیے، اس کی رزاقیت، اس کی رحمانیت، اس کے رحم الراحمین ہونے کا ذکر شعر میں، اس کے بندوں پر مہربان ہونے کا ذکر، اور ہر شعر پر جو حمد خدا پر تھا امام حسین کبھی عباس سے یہ تھیلی دے آؤ، کبھی علی اکبر سے یہ درہم و دینار کی تھیلی دو، کبھی کوئی شعر اور آیا قاسم یہ درہم و دینار کی تھیلی میرے شاعر کو دو، کبھی اون و محمد سے۔ لیکن جب اہل بیت کی مدح کرنے لگا وہ شاعر یا مداح تو امام حسین نے ہاتھ روک لیا۔ تو وہ شاعر کہتا ہے مولا کہ آپ نے اتنا دے دیا کہ کوئی ضرورت ہی نہیں کہ اب اور دیں، لیکن یہ فرق ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب میں اللہ کی حمد کر رہا تھا، اس کی رزاقیت کا ذکر شاعری میں، اس کے فضل و کرم کا ذکر، تو آپ برابر دے رہے تھے۔ جب اہل بیت کا ذکر آنے لگا شاعری میں تو آپ نے ہاتھ روک لیا۔ کہ یہی فرق تم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی حمد پر ہم دیتے ہیں، ہماری مدح پر اللہ دیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ تھا مجھے گانا میں۔ تو یہ عظیم شرف ہے اہل بیت کے شاعر کے لیے، مداح کے لیے، نوحہ خان کے لیے، مرثیہ خان کے لیے۔ پھر سلسلہ اور آگے بڑھا، چوتھے امام حضرت امام زین العابدین کا زمانہ آیا۔ ہمارے چوتھے امام نے بھی شاعروں کو خوب نوازا۔ ہشام بن عبد الملک ہے، فرما روا ہے، کعبے کے پاس لاکھوں کا مجمع ہر دور میں رہا کیا ہے، مگر مزاج ہمایوں کا تقاضا ہو رہا ہے کہ میں تنہا طواف کروں، مگر مجمع ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، اور یہ حسرت دل ہی میں رہ گئی کہ میں جب طواف کروں تو خانہ کعبہ اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے پاس کوئی نہ رہے، میں ذل سبحانی تنہا طواف کروں۔ مگر ایک 2-4 منٹ کے بعد وارث حرم، سلطان کعبہ، شہزادہ عرب و عجم، فرزند علی، امام زین العابدین تشریف لائے تو تاریخ میں لفظ یہی ہے کہ مجمع کائی کی طرح پھٹ گئے۔ اور اب اس کے بعد امام آگے بڑھے حجر اسود کے پاس۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ نیت طواف حجر اسود ہی کے پاس کی جاتی ہے کھڑے ہو کے، اور یہ صرف ہماری شریعت فقہ میں نہیں ہے، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی ہر فقہ میں ہے کہ نیت طواف حجر اسود کے پاس سے ہوتی ہے۔ اب جو ہمارے چوتھے امام، سب موڑ میں ہے نا، اب ہمارے چوتھے امام جو حجر اسود کے پاس آئے اور بوسہ لیا تو مجمع دیکھ رہا ہے غور سے، اور مجمع فرق نہیں محسوس کر پا رہا ہے کہ چوتھے امام حجر اسود کو بوسہ لے رہے ہیں یا حجر اسود خود امام کے لبوں کو بوسہ لے رہا ہے۔ یہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے طواف کیا۔ طواف کے بعد ایک مرتبہ
ہشام بن عبد الملک کہتا ہے، اور اس وقت فرزدق پہلو میں کھڑے تھے۔ فرزدق کو جانتے ہیں نا، محب اہل بیت۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ فرزدق ہشام بن عبد الملک جیسے دشمن اہل بیت کے آفس میں کام کر رہے ہیں روزی روٹی کے لیے، اور ماہانہ وظیفہ ہشام بن عبد الملک کے دفتر سے مل رہا ہے۔ اب بڑی پرابلم ہے، ایک طرف محبت اہل بیت کا تقاضا، ایک طرف اپنی نوکری کا خیال۔ ہشام بن عبد الملک نے جیسے ہی کہا کون ہے یہ جس کو دیکھ کے مجمع کائی کی طرح پھٹ گیا اور یہ اکیلا طواف کرنے لگا، تو سب تو خاموش تھے، ہیبت طاری تھی، مرعوب تھے، ڈرے ہوئے تھے، مگر انہی کے دربار کا شاعر، ہشام کے وظیفے پر زندگی گزارنے والا شاعر مگر محب اہل بیت ڈرا نہیں۔ اس نے کہا او ہشام، تو انہیں نہیں پہچانتا تو نہ پہچان، تیرے نہ پہچاننے سے ان کی عظمت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ انہیں کعبہ پہچانتا ہے، انہیں ہل پہچانتا ہے، انہیں حرم پہچانتا ہے۔ یہ سخی ہیں، یہ نقی ہیں، یہ پاکیزہ ہیں، یہ اتنے سخی ہیں کہ اگر تشہد میں لا نہ آتا تو ان کی زبان پر لا نہ آتا۔ قصیدہ کہتے گئے شعر، جناب فرزدق قصیدہ بنتا گیا۔ پہلے سے کہہ کے نہیں گئے تھے، روح القدس کی تائید ملتی گئی، بہترین قصیدہ تیار ہو گیا۔ ہشام بن عبد الملک کو بہت کھل گیا کہ تم میرے دربار میں رہتے ہو مگر کبھی تم نے میری اس طرح کی تعریف نہیں کی۔ فرزدق تم میرے دربار میں رہتے ہو، کبھی تم نے میری اس طرح کی مدح نہیں کی۔ تو فرزدق کہتے ہیں کہ ہشام بن عبد الملک، تیرا حسب و نسب بھی ایسا ہی ہوتا تو میں تیری مدح کرتا۔ کہاں یہ کہاں وہ، کہاں تو قطرہ بھی نہیں یہ سمندر، تو خاکی یہ نوری، تو ذرہ یہ آفتاب، تو گنہگار یہ معصوم۔ ڈرے کیوں نہیں؟ ایک شعر سناؤ۔ شاعر کہتا ہے کہ باطل کے سامنے نہ جھکائے جو اپنا سر، باطل کے سامنے نہ جھکائے جو اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ بالکل نہیں بالکل۔ فرزدق کا نام رجسٹر سے خارج کر دو، اب منتھلی پہ نہیں ملے گا، اب وظیفہ نہیں ملے گا۔ امام سجاد نے ایک بہت بڑی تھیلی بھیجوائی اپنے غلام کے ذریعے فرزدق کی خدمت میں۔ توجہ دیجئے کہ میں مسائل پہ جلدی آ جاؤں گا۔ فرزدق کے ذریعے، فرزدق کی خدمت میں ہمارے امام نے، چوتھے امام نے تھیلی بھیجوائی درہم و دینار پر مشتمل۔ امام نے بھیجوائی ہے نا، اس تھیلی کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور کہا مولا ہی کے غلام سے کہ جا کے اس تھیلی کو، جو درہم و دینار، سونے چاندی، ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی تھیلی ہے، اسے میرے چوتھے امام کے حضور واپس کر دینا، یہ کہتے ہوئے کہ فرزدق نے، میں نے یہ مدح، یہ قصیدہ خلوص سے کیا ہے، مال دنیا کی لالچ میں نہیں کیا ہے۔ بولتے رہے، میرا ساتھ دیں۔ جو میسج، جو پیغام مل رہا ہے اسے بھی ذرا آپ محسوس کریں۔ میں نے یہ مدح خلوص سے کی ہے،
مال دنیا کی لالچ میں نہیں کیا ہے۔ اب امام سجاد کا جو جواب ہے، 2 منٹ آپ بہت بھرپور موڈ سے سن لیں، میں آپ کا بہت احسان مند ہوں گا۔ مولا سجاد نے دوبارہ وہی تھیلی اسی غلام کے ذریعے ذرا 2 لفظ کہہ کے بھیجی کہ میرے غلام جا کے، میں کہہ رہا ہوں غلام، مولا نے تھوڑی غلام کہا ہے نا، میرے غلام جا کے میرے شاعر، میرے مداح فرزدق سے یہ کہہ دینا کہ اس تھیلی کو قبول کر لو، یہ ہمارے بیان فضائل یا قصیدے کی اجرت نہیں ہے۔ بھیا سننا پڑے گا بڑے حوصلے سے، میں لفظیں رک رک کے آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ آپ ذہن میں محفوظ کریں۔ یہ ہمارے بیان فضائل اور قصیدہ جو فرزدق تم نے کہا، یہ مال، یہ تھیلی، یہ درہم و دینار اس کی اجرت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے بیان فضائل و مصائب کی مال دنیا اجرت نہیں بن سکتے۔ آئے ہائے بھائی، مال دنیا ہمارے بیان فضائل و مصائب کی اجرت نہیں بن سکتے۔ اے فرزدق، تم اس تھیلی کو، میرے اس بھیجے ہوئے مال کو قبول کر لو، اس لیے کہ تمہارا امام تمہاری جزائے آخرت کا ذمہ دار ہے۔ توجہ ہے؟ صلوات پڑھ دے بلند آواز۔ تمہارا امام تمہاری جزائے آخرت کا ذمہ دار ہے۔ بھیا جو اب تک نہیں بولے ہوں، مہدی حسن وائس کے لیے نہیں، اپنے دونوں شانوں پر بیٹھے ہوئے دونوں فرشتوں کے ذریعے مدح اہل بیت میں سننے والے فضائل پر سبحان اللہ واہ واہ کہہ کے اپنے نامہ اعمال کو وزنی بنا لیں۔ جملہ آخری تمام کر رہا ہوں مولا سجاد کا۔ فرزدق، یہ بیان فضائل و مصائب کی مال دنیا اجرت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری مداح کی مال دنیا اجرت نہیں بن سکتے۔ فرزدق، اسے قبول کر لو، میں تمہاری جزائے آخرت کا ذمہ دار ہوں۔ اور اے فرزدق، اب واپس نہ کرنا، اس لیے کہ کوئی چپ رہے گا تو مجھے شکوہ ہوگا۔ امام فرما رہے ہیں، چوتھے امام اپنے غلام کے ذریعے فرزدق سے کہہ دو اس تھیلی کو اب دوبارہ واپس نہ کرنا، قبول کر لینا، اس لیے کہ ہم اہل بیت کی بھی یہ مجبوری ہے، یہ عادت ہے کہ جو دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ صلوات بر محمد۔ تو مولا سجاد نے شاعروں کو نوازا، پھر اس کے بعد ہمارے 5ویں امام کی جب زندگی دیکھی گئی تو اس میں بھی امام ششم نے اور خاص طور سے امام موسی کاظم علیہ السلام نے شاعروں کو بہت نوازا۔ ان کے زمانے کا ایک شاعر تھا، اس نے 3 شعر کہے اور یہ طے کیا، بلکہ قسم کھا لی کہ یہ 3 شعر جو میں نے کہے بڑے غضب کے تھے وہ تینوں شعر۔ اس نے قسم کھا لی کہ جب تک میں اپنے امام زمانہ باب الحوائج موسی کاظم علیہ السلام کو نہ سناؤں گا، کسی کو بھی نہیں سناؤں گا، نہ بیوی سے کوئی ذکر، نہ گھر میں بیٹے سے، نہ پڑوسی سے، نہ رشتہ دار سے، نہ اس وقت کے ارباب فن سے، نہ شعراء سے، کچھ تشریح نہیں کیا۔ جیسے ہی 3 شعر کہے گھر سے نکلا، طویل سفر کیا، امام موسی کاظم کی خدمت میں آیا، کہا مولا میں حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ میں نے 3 شعر کہے اور مجھے فخر ہے کہ روح القدس کی تائید ملی اور 3 شعر ہو گئے۔
کہا تو وہ 3 شعر جو تو نے کہے ہیں، توجہ ہے نا سب کی، وہ 3 شعر جو تو نے کہے ہیں وہ تینوں شعر تو مجھے سنائے گا کہ میں تجھے سناؤں؟ آئے ہائے ہائے ہائے، غور فرما رہے ہیں؟ وہ تینوں شعر تو مجھے سنائے گا کہ میں تجھے سناؤں؟ کہتا ہے قسم بخدا مولا ابھی تو میں نے کسی کو بھی نہیں سنایا، آپ کو تینوں شعر کا میرے علم ہو گیا۔ کہ یہی تو سمجھ لے ہماری مدح کے الفاظ، ہماری منقبت کے جملے، ہماری فضیلت کے الفاظ کسی شاعر اور خطیب اور مداح کے ذہن میں اسی وقت جاتے ہیں جب وہ الفاظ ہم سے اجازت پا لیتے ہیں۔ اور لفظوں کی بھی مجبوری یہ ہے کہ وہ ہم سے اجازت اس لیے لیتے ہیں کہ لفظوں کے بھی خالق ہم ہیں، اللہ نہیں ہے۔ معصومین کی زبان پہ یہ ہے، الف بے یہ سب معصومین کی زبان پہ ہے۔ اللہ تو بول سکتا ہی نہیں، یہ اس کی توحید اور ذات کا کمال ہے کہ نہ بولے۔ اللہ تو کبھی بولا ہی نہیں۔ اب دیکھیں علم اصول کی بات آ گئی، آپ گھبرا بھی جائیں گے، میں نے بلا وجہ وہ چھوڑ دیا، لیکن یہ ہے کہ اللہ کبھی نہ بولا ہے نہ بول سکتا ہے، یہ اس کی ذات کا کمال ہے کہ نہ بولے۔ اس لیے کہ اگر اللہ بولے گا تو جدھر بولے گا ادھر محدود ہو جائے گا، اور اللہ محدود ہے، اسے بے شک بولنے کی ضرورت ہوئی۔ اپنے نبی موسیٰ کو کلیم بنا لیا، خود ڈائریکٹ بات نہیں کی، ایک شجر کو زنیہ بنایا۔ شب معراج اپنے حبیب سے گفتگو کرنا ہوئی، ڈائریکٹ نہیں گفتگو کی، لہجہ حیدر کو وسیلہ بنایا۔ تو اللہ بہرحال تو میں جس مرحوم کے ایصال ثواب کی اور برسی کی مجلس پڑھ رہا ہوں، ان کا یہ شرف کہ وہ ایک بہترین مرثیہ خان، ایک بہترین نوحہ خان، جن کی آواز سماعتوں میں رس گھولتی تھی، جن کے لہجے میں درد تھا، جن کی نوحے کی آواز میں کرب تھا، اور سننے والے مصاب ہوتے تھے، چاہے مرثیہ ہو چاہے نوحہ۔ یقیناً وہ اپنی مرثیہ خانی اور نوحہ خانی کی وجہ سے ایک بہت بڑے شرف پر معصومین کے توسط سے فائز ہوں گے۔ اور مرثیہ خانی اور نوحہ خانی تو ایک فن ہے جو اہل بیت سے محبت کی وجہ سے عبادت ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی ایک بہت اچھا ڈاکٹر ہو، کوئی ایک بہت اچھا انجینئر ہو، کوئی بہت اچھا وکیل ہو، کوئی بہت پڑھا لکھا عالم ہو، لیکن یہ بھی سوچنا ہے کہ جو عالم ہے، جو انجینئر ہے، جو بہت اچھا ڈاکٹر ہے، جو وکیل ہے، وہ ایک اچھا انسان بھی ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ مرحوم ایک اچھے انسان بھی تھے۔ مولا کائنات سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ مولا علی نے ارشاد فرمایا جو اپنے لیے جیے وہ جانور ہوتا ہے، جو دوسروں کے لیے جیے وہ انسان ہوتا ہے۔ تو سماج میں غریبوں اور بیواؤں اور یتیموں اور مسکینوں کی ہمدردی رکھیں تاکہ زندگی انسان ہو کے جانوروں کی طرح نہ بسر ہو۔ آئیے میں اپنے موضوع پر برقرار رہوں منزل مصائب میں بھی، اور عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ نبیوں نے مرثیے پڑھے، رسولوں نے نوحے پڑھے۔ ہمارے رسول نے شعری انداز میں مرثیہ نہیں پڑھا، مگر نثر میں مرثیے کا ذکر ہے کہ نبی نے فرمایا کہ مجھ پر جو مصیت پڑی کسی نبی پر نہیں پڑی، مگر خود شہزادی زہرا ان کے مراثی۔ ہم تو صرف ایک شعر پڑھتے ہیں مرثیے کا کہ سبت علیہ مصائب لونہا سبت الایام سرنا لیا نے، بابا آپ کے مرنے کے بعد مجھ پر وہ مصائب پڑے کہ اگر وہ دن پر پڑھتے تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتے، مگر بذات خود یہ مرثیہ درد میں ڈوبا ہوا ہے۔
حضرت علی کے مرثیے، قبر زہرا پر مرثیہ، 3 جمادی الثانیہ کو جب علی نے دفن کیا ہے تو مرثیہ پڑھا۔ کیا ہے مرثیہ؟ ارے قبر میں حوالے کرتے کرتے زہرا کو بدردناک مرثیہ، چونکہ 2 ہاتھ برآمد ہوئے تھے رسول کی نا، علی لاؤ میری بیٹی کو، تو علی رونے لگے اور مرثیہ پڑھا۔ یا رسول اللہ، علی تو اس وقت بہت شرمندہ ہے، جب آپ نے فاطمہ جیسی امانت مجھے دی تھی تو یہ امانت سلامت تھی، آج جب میں واپس کر رہا ہوں تو یہ امانت زخمی ہے، ہاتھ پر تازیانے کے نشان، پسلیاں ٹوٹی ہوئی، جسم زخمی ہے۔ امام حسین کا مرثیے نظم بھی ہوتے ہیں، نثر میں بھی ہوتے ہیں۔ امام حسین نے جو مرثیہ پڑھا وہ نظم میں بھی پڑھا، نثر میں بھی پڑھا۔ عباس گھوڑے سے گرے اور حسین کو خبر ہوئی، مرثیہ پڑھا، یا بنی الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ حسین کیا تھا۔ خدا آپ کے جوان بیٹوں کو سلامت رکھے، علی اکبر کی اجڑ جانے والی جوانی کے صدقے میں۔ علی اکبر گھوڑے سے گرے، حسین نے مرثیہ پڑھا، یا بنی علی الدنیا بعدک لفا، یہ حسین کے مرثیے۔ بیٹا تیرے مرنے کے بعد اب جینے کا کیا مزہ ہے؟ علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے ہیں اور مرثیہ پڑھ رہے ہیں، حسین نوحہ پڑھ رہے ہیں، حسین شیعتی ما ان شربتم ماز بن فذکروا او سمعتم بغریب او شہید فانذرونی لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی۔ اے میرے شیعو، کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے پانی کیسے مانگ رہا تھا، مگر ظالموں نے رحم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ حسین کے مرثیے۔ تاریخ میں سید سجاد کے بھی مراسم، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کا سفر طے کیا تو سجاد نے مرثیہ پڑھا، اقعد ذلیلا فی دمشق کاننی من الزنج عبد غاب عنہ نسل۔ خاندان زہرا میں خواتین ہوں یا مرد بہترین شعر و سخن کے مالک تھے۔ اہل حرم سال بھر تک قید خانے میں تھے، جب رہائی ملی ہے تو لٹے ہوئے سامان آئے ہیں۔ ایک دن شہیدوں کے سر آئے، جب شہیدوں کے سر آئے نا تو مثلاً علی اصغر کا سر آیا، رباب نے بڑھ کے لے لیا، علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ نے بڑھ کے لیا، قاسم کا سر آیا، ام فروا نے بڑھ کے لیا، عباس کا سر آیا، لبابہ نے بڑھ کے لیا۔ لیکن جب دربان اون محمد کا سر لے آیا تو کوئی بی بی ان سروں کو لینے کے لیے آگے نہیں۔ دربان رو کے کہتا کیا ان دونوں بچوں کی ماں زندہ نہیں؟ زینب کا کلیجہ پھٹ گیا، ماں کی مامتا تڑپ گئی، سر لانے والے میں ہی ان دونوں بچوں کی ماں کا، تو ہر ماں نے اپنے بیٹے کا سر لیا، آپ بھی لے کے بلائیں لے لیں، رو لیں اپنے بچوں پر۔ کہ نہیں دربان، سر لانے والے میں نے طے کیا، میں جب بھی روؤں گی اپنے بھیا حسین کو روؤں گی، میرے بھیا کا سر لایا۔ دربان حسین کا سر لے آیا، جب حسین کا سر لے آیا اسی قصر میں جہاں 7 دن تک ماتم ہوا ہے تو ایک مرتبہ زینب نے بھائی کے رخسار پر رخسار رکھا اور ایک قیامت کا مرثیہ پڑھا۔ اس کا ایک شعر سنیں، شہزادی نے مرثیہ پڑھا، یا ہلالا مستتم کمالا غالہ خسفہ فابدہ غروبہ، اے میری ماں کے چاند ابھی تو حد کمال کو بھی نہ پہنچا،
تجھے گہن لگ گیا، تو ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ علی کی بیٹی مرثیہ بے بشر، ام کلثوم علی کی بیٹی، 8 ربیع الاول سن 62 ہجری کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے کے قریب پہنچا تو در و دیوار مدینہ کو جب حضرت ام کلثوم بنت علی نے دیکھا تو تڑپ گئیں، اور پھر زبان پر جو لفظ آتا گیا وہ مرثیہ بنتا گیا، اور ام کلثوم کے مرثیے کے 36 شعر ہیں، جس کی ابتدا یوں ہے کہ مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم تیرے درمیان سے نکلے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھیں، اب جو واپس آئے ہیں تو ہماری گودیاں اجڑ رہی ہیں۔ بس میری ماں اور بہنوں، خدا آپ سب کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے اور آپ کی گودیاں آباد رہیں، آپ ہر طرح خوش رہیں، مگر زہرا کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ کے اب جو 8 ربیع الاول سن 62 ہجری کو آیا ہے تو ابھی دن ڈوبا نہیں ہے، ابھی اجالا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا، بیٹا سجاد تو جا جلدی سے نانا کے مزار پر، میں سورج ڈوبنے کے بعد آتی ہوں، اور دیکھ تنہا نہ جانا، بشیر کو لیتے جا، بشیر سے کہہ دے علم لیتا جا، اور علم کے دے کے کہنا کہ محلہ بنی ہاشم میں جائے، گلیوں میں جائے، ہمارے آنے کی خبر کر دے۔ کہا پھوپھی اماں ٹھیک ہے، آپ کا حکم ہے تو میں جاتا ہوں نانا کے مزار پر، مگر پھوپھی اماں آپ کیوں نہیں چلیں گی ساتھ میں؟ کہا بیٹا ابھی سورج نکلا ہے، ابھی اجالا ہے، ابھی دن ڈوبا نہیں ہے، میں اس لیے بیٹا سجاد اس لیے رک کے جانا چاہتی ہوں کہ دن کے اجالے میں بھائی کو کھو کر زینب کو مدینہ داخل ہوتے شرم آئے، ذرا سورج ڈوب جانے دو۔ آخری فقرہ ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے، آپ اہل درد ہیں اور مصائب میں بے پناہ گریا کرتے ہیں، مجھے معلوم ہے، تو بہت طویل مصائب پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن یہ 2 منٹ آپ قیامت کے سماعت فرما لیں۔ آئے جناب سید سجاد، مگر جن کا گلا طوق سے زخمی، جن کا ہاتھ ہتھکڑیوں سے زخمی، جن کا پیر بیڑیوں سے زخمی، جن کے پیر کے تلوے کانٹوں پر چلنے سے زخمی، جس کی پشت تازیانوں سے زخمی، جس کے لب سوکھے ہیں، جس کی آنکھ میں حلقے ہیں، چوتھے امام جانا تو چاہ رہے ہیں نانا کی قبر تک، نانا کے مزار پر، مگر ان زخموں نے آگے نہ بڑھنے دیا، مجبور و ناتمہ چوتھا امام بیٹھ گیا عین راستے میں، علم دیا بشیر جاؤ محلہ بنی شان میں ہمارے آنے کی خبر کرو۔ آئے بشیر مدینہ رسول میں، گلیوں میں آئے، کالا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ بشیر خود کہتے ہیں میں نے جب یہ صدا بلند کی تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک 6 برس کی بچی عصا کا سہارا لیے ہوئے میرے پاس آئی، کہا اے شیخ تیری آواز، تیری یہ صدا، تیری یہ ندا اگر صحیح ہے تو میری یتیمی کا اعلان کر رہا ہے۔ بشیر کہتا ہے میں سمجھ گیا یہ فاطمہ صغریٰ ہے، ہاتھ جوڑ کے کہا شہزادی آپ روضہ رسول پر چلیں، اور پھر اس کے بعد علم لیے ہوئے بشیر دوسری گلی میں محلہ بنی ہاشم کی آیا، کالا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ بشیر کہتا ہے جب میں نے یہ صدا بلند کی، ایک ضعیفہ اپنے 6 یا 7 برس کے پوتے کو لے کے ڈیوڑی سے باہر نکلی، میرے قریب آئیں، جیسے ہی میرے قریب آئیں اس 6 برس کے بچے نے ذرا آگے بڑھ کے میرے ہاتھ کے علم کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، کہا یہ تجھے کیسے مل گیا؟ 28 رجب کو یہ میرے بابا کے ہاتھ میں تھا۔ بشیر کہتا ہے میں سمجھ گیا یہ عباس کا بیٹا فضل ہے، ہاتھ جوڑے ام البنین کی خدمت میں، بی بی آپ روضہ رسول پر چلیں، فاطمہ صغریٰ روضہ رسول پہ، عباس کا بیٹا روضہ رسول پہ، ام البنین روضہ رسول پہ۔ ام البنین نے آ کے راستے میں بیٹھا ہوا زین العابدین کو دیکھا تو پہچانا نہیں، کہا اے بندہ خدا تو یہاں راستے میں کیوں بیٹھا ہے؟
تجھے شاید نہیں معلوم کہ 18 بھائیوں کی بہن، رسول کی نواسی، علی کی بیٹی لٹا ہوا قافلہ لے کے آئے گی تو اسی راستے سے آئے گی۔ اے بندہ خدا راستے سے ہٹ جا۔ ہاں عزادارو، زین العابدین نے اپنے جسم کی پوری طاقت سمیٹی، کہا مجھ سے اٹھا نہیں جاتا۔ یہ آواز فاطمہ صغریٰ نے سن لی، کہا دادی اب اس سے نہ کہنا کہ اڑ جائے، اس لیے کہ اس کی آواز، اس کا چہرہ میرے بھیا زین العابدین سے مل رہا ہے۔ ایک مرتبہ زخمی ہاتھ زین العابدین نے بڑھایا، آجا بہن صغریٰ، میں تیرا بھیا زین العابدین لٹا ہوا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر درود کے ساتھ آپ حضرات دلاور حسین مرحوم ابن محمد حسین مرحوم، مومنہ بانو مرحومہ بنت ممتاز حسین کربلائی مرحوم اور جملہ مرحومین مومنین مومنات کو ایصال فرما دیں۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتنا حسین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلا جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلا امک و اخیک، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا و اسراء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس و یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض توس، السلام علیکہ یا ابا الحسن علی ابن موسى الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان وشر الشیطان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس جو ہے پرسوں سنیچر کو رات میں ہے۔ ارے یہ ان کی ہے، مبارک چچا گھر کی ہے، تب میں اعلان کر رہا تھا، تو نسیم چچا نے مجھ سے کہا تھا، تو وہ کر دیجیے، وہی تو میں اعلان کر رہا تھا۔ تو کر دیجیے نا۔ ہاں میں کر رہا ہوں، ہاں میں کر رہا تھا۔ تمام مومنین کرام کی خدمت میں گزارش کی جاتی ہے کہ کل انشاءاللہ بعد نماز مغربین امام بارگاہ جعفری میں ایک مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں اب تمام مومنین سے شرکت کی پرخلوص گزارش ہے۔ اس مجلس میں مجھ حقیر کا ہی بیان ہوگا، اور پھر پرسوں بھی اسی مقام پر یعنی امام بارگاہ جعفری میں بھی ایک مجلس کا برائے ایصال ثواب انعقاد کیا گیا ہے، جس میں میرا ہی بیان ہوگا۔ تو یہ متواتر 2 روز یعنی کل اور پرسوں بعد نماز مغربین امام بارگاہ جعفری میں یہ مجالس کا سلسلہ رہے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مجالس میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔